صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے اتنے تو شائقین تھے کہ ہر بات میں حضور علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے، حضور علیہ السلام کیسے کرتے ہیں۔ نماز میں دیکھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی رکعت میں کون سی سورت پڑھتے ہیں اور کتنی بڑی پڑھتے ہیں، کتنی چھوٹی پڑھتے ہیں۔ اس بات کا بھی خیال کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کون سی رکعت میں کون سی قرات پڑھتے ہیں اور کتنی بڑی پڑھتے ہیں، تاکہ ہم بھی وہی قرات بھی کریں، جتنی بڑی کم کیا اتنا ہم کم کریں۔ تو عطا نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نماز میں قرآن پڑھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن نمازوں میں سنایا ہم نے تم کو سنایا، اور جن نمازوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ پڑھ کر ہم سے چھپایا تو ہم نے بھی اسی طریقے سے تم لوگوں سے چھپایا۔ اور فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ سے زائد نہ پڑھا جائے، اگر یعنی سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہ کافی ہے، اور اگر تم سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کوئی سورت پڑھنا چاہو تب بھی کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کیا فرماتے ہیں کہ کچھ نمازیں سری ہوتی ہیں، کچھ جہری ہوتی ہیں، یعنی کچھ آواز کے ساتھ جیسے امام صاحب قرات کرتا ہے، کچھ بغیر آواز، جیسے فجر میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، اسی طریقے سے مغرب اور عشاء میں بلند آواز سے ہوتی ہے، عصر اور کیا ہے ظہر میں بالکل آہستہ۔ تو کسی نے پوچھا اس طریقے سے کیوں؟ کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے دیکھا کہ ان نمازوں میں حضور علیہ السلام نے آواز سے قرات کی تو ہم نے بھی اسی طریقے سے کی، اور ان نمازوں میں حضور علیہ السلام نے آہستہ قرات کی تو ہم نے بھی حضور علیہ السلام کی ادا کو ادا کرتے ہوئے اسی طریقے سے کیا۔ اور فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا پہلے پڑھو اور 2 رکعتوں میں، اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور احناف کا کیا مسلک ہے، سورہ فاتحہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور کوئی سورت ملانا کیا ہے مستحب ہے، یعنی 4 رکعتوں میں اسی طریقے سے۔ اور احناف کیا کہتے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ ملانا واجب اور کوئی سورت، اور آخر میں کیا ہے سورہ فاتحہ یعنی تیسری اور چوتھی میں پڑھیں گے، اور اگر کوئی اور سورت ملائیں گے تب بھی بہتر ہے، کافی ہے، اچھا ہے، ملائیں گے تو بہتر ہے، نہیں ملائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔